إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله. برادران اسلام बुजुर्गों दोस्तों भाइयों सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ात सामियात माओ बहनों, शव्वाल का पहला जुमा आज उसका मौजू महीने और शगुन और मशगून के हमारे मुआशरे में समझा जाता है गुलाम महीना है, वो नहूसत वाला है और गुलाम महीना वो बरकत वाला है। महीने सारे के सारे अल्लाह के बनाए हुए हैं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तसुब्बुद्दहर, जमाने को बुरा न कहो, गाली न दो, वअनद्दहर, मैं जमाना, यानी अल्लाह ने अपनी निस्बत जमाने की तरफ की।
یا زمانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے. کوئی زمانہ بھی وہ برا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ یہ زمانہ برا ہو گیا، لوگ برے ہو گئے. نہیں، اپنے اندر خباثت جو ہوتی ہے وہ دراصل ہوتی ہے جو آدمی کو نظر آتی ہے. جیسا شیشہ دیکھتے ہیں تو ویسے آگے نظر آتا ہے. تو مہینہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا الا کہ جس دن میں کسی پہ، کسی قوم پہ عذاب آیا. مثلا حضرت نوح علیہ السلام، ان کا جو دن تھا وہ کہتے ہیں 10 محرم عذاب آیا تھا، تو وہ دن ان کے لیے نحوست والا تھا. اسی طرح ان کے لیے نحوست والا ہے، ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہم تو ایمان لانے والے ہیں. جتنے عذاب اترے کافروں پہ تو وہ ان کے لیے منحوس ثابت ہوا وہ دن، وہ وقت. ہم پہ نہیں، اس لیے کہ ہم ایمان لائے. تو یہ کہ جی پرانے دور میں یہ ہوا تھا اس دن تو اس لیے منحوس ہے، نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ شوال اس میں نحوست نہیں ہے. شوال کو لوگ آج بھی، کئی لوگ اس مہینے میں عام طور پہ شادیاں نہیں کرتے. اس دور میں بھی ایسے تھا. خاص طور پہ ہندو جو ہیں، ہندو یہ ہمارے بہت سارے پیر پرست لوگ جو اپنا حساب کتاب لگواتے ہیں، کبھی کسی کے پاس بھی حساب لگا دیں، کسی کے پاس حساب. حالانکہ جس سے آپ حساب لگوا رہے ہیں وہ فانی. میں مثلا مجھے کوئی کہے گی آپ وظیفہ پڑھ کے بتائیں گی، آپ میرا حال بتائیں، میں عارضی ہوں. یعنی میں کسی کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ ٹیپے ہوتے ہیں، ہاں کچھ موکلات وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ کبھی بات سچ بھی ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بات جھوٹی ہو. ٹیپا بھی چل جاتا ہے. اب 2 آدمی بیٹھے ہیں، ایک کہتے ہیں جی بارش ہونی ہے، ایک کہتا ہے بارش نہیں ہونی. اب ایک کی تو سچ ہونی ہے نا. ایک کہتا ہے جی بیٹا ہونا ہے، ایک کہتا ہے بیٹی ہونی ہے. اب ایک کا تو سچ ہونا ہے، ایک کا ایک تکا چلے گا. اب ایک نے میرے بارے میں کہہ دیا جی آپ کا مستقبل روشن ہے، ایک نے کہہ دیا تاریخ ہے. دونوں میں سے ایک صورت تو ہونی ہے. تو یہ آپس میں ان کا رابطہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے، اگر تمہارے پاس ہے تم نے یہ کہنا. تو اصل چیز یہ ہے. اور ہم چونکہ ہندوؤں کی اولاد ہیں تو اگر کئی پشتے پیچھے چلے جائیں تو وہم جو ہے وہ ہم میں وہ اثر کرتا ہے اور اس کا عمل بھی ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کو اہمیت دیں اس چیز کا آپ پہ اثر بھی ہوتا ہے. مثلا خواب ہے نا، خواب اگر کسی کو خواب آ جائے اور وہ بیان کر دے تو خواب واقع ہو جاتا ہے. اگر آپ کو خواب آ گئی کوئی ایسی خواب جو بری خواب ہے، اگر آپ نے اس کی تعبیر الٹی کر دی، جس کو بتایا کہ ہم خواب بتائیں ہیں تو وہ آگے سے الٹی تصویر کر دے، اس کی تعبیر کر دے، یا آدمی خود اس کا کوئی معنی لے جائے، وہ واقع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب تو پرندے کے پاؤں پہ ہوتا ہے. پرندے کے پاؤں پہ کوئی چیز ٹک نہیں سکتی. ذرا جب اڑے گا تو وہ اپنے پاؤں اکٹھے کرتا ہے تو وہ چیز گر جائے گی. خواب واقع ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے جس خواب کی تعبیر الٹ ہو یا آدمی اپنے آپ پہ سوال کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کو اگر خواب ایسی آ جائے جس کو اچھی نہ لگے تو اپنی طرف، جس طرف سویا تھا اس کے الٹ وہ سو جائے. دائیں طرف سویا تھا بائیں طرف کو سو جائے. فرمایا 3 مرتبہ تھوک دے. اگر وہ اپنے ذہن پہ سوال کر لیا وہ واقع ہو جائے. اسی طرح یہ وہم ہوتا ہے جب ہم کر لیتے ہیں کسی چیز سے شگون یا بد شگون تو وہ واقع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا بظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا کر دیتا ہوں. تو بعد اب وہ پھر جاتے ہیں پھلیں نکلوانے، یا جیسے میں نے کہا ہندوؤں کے پاس، پنڈتوں کے پاس، تو وہ جو حساب لگاتے ہیں وہ اکثر ہو جاتا ہے اس لیے کہ ذہن بن جاتا ہے. جب ذہن بن گیا پھر کام ہو گیا. اب شیطان جو ہے وہ شیطان یہ جو ٹیبل ہے سامنے رکھا ہوا ہے،
اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ کسی آدمی سے کروائے گا، لیکن اس کے ذہن میں ڈال دے گا۔ شیطان میں بذات خود قوت بہت ہے، لیکن کس کی؟ وسوسے کی۔ وہ وسوسے کے سر پہ بہت کچھ کرتا ہے، وسوسے کے بل پہ بہت کچھ کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ وہم ہوتا ہے جس کو ہم شگون یا بد شگون کا نام دیتے ہیں۔ شگون تو پکڑا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پکڑتے تھے کہ آپ باہر نکلتے تو آپ کو اچھا لگتا تھا، یا نجیب کوئی کہتے، یا راشد، او کامیاب، او خوش نصیب، یہ کہتے تو آپ سمجھتے تھے اچھا۔ آپ کسی کو امیر بنا کے بھیجتے تو اس سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے، اگر اس کا نام اچھا ہوتا ٹھیک، اگر اچھا نہ ہوتا آپ بدل دیتے۔ نام رکھا تھا کسی نے برا، اب برا کا معنی کیا ہے؟ بہت نیک، تو آپ نے اسے تبدیل کر دیا کہ اپنے آپ کو فرمایا لا تزکوا انفسکم علی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک پاکیزہ نہ سمجھو، صالح فإنکم عباد اللہ، تم اللہ کے بندے ہو۔ تو شگون یا بد شگون، شگون تو آپ پکڑ سکتے ہیں، اچھا شگون، مثلا آپ باہر نکلیں، آپ کی نظر مسجد پہ پڑ گئی تو آپ اچھا ہے آپ کے لیے۔ بعض لوگ شگون پکڑتے ہیں، کوئی بلی گزر گئی، الو کو دیکھ لیا، دل منگل کو منحوس سمجھا، الو کی نحوست سمجھی، بلی کو، کالی بلی کو، اس کو منحوس سمجھا، کوئی اور ایسا معاملہ دیکھ لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ نحوست تو میرے دل میں ہوتی ہے جو آپ ہمارے سامنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشوم فی المرأۃ والدار والفرس یا والدابہ، نحوست اگر ہو تو کس میں ہے؟ عورت میں۔ نحوست اگر ہو سکتی ہے کس میں؟ ہو سواری میں۔ نحوست کس میں ہو سکتی ہے؟ گھر میں۔ اب گھر میں نحوست کیسے ہوتی ہے؟ گھر تنگ ہو، ہوا نہیں پہنچ رہی، سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، پھر چھوٹا گھر ہے، چھوٹے گھر میں بھی مسئلے ہیں، جراثیم ہو سکتے ہیں، پھر وہاں ہوادار کمرے نہ ہوں، شیاطین ان چیزوں پہ بسیرا کرتے ہیں، پھر اس گھر میں روشنیاں کم جلائی جاتی ہیں، ویران پڑا رہے عرصہ، کسی نے بیچنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں مکان بنا کے یا کرائے پہ، تو وہ کافی عرصہ ویران پڑا رہتا ہے، نہ کوئی لائٹ جلاتا ہے نہ کوئی اور، ان میں یہ غیر انسانی چیزیں بسیرا کر لیتی ہیں، پھر وہ وہاں کسی کے آنے کو برا سمجھتی ہیں، تو یہ اس کی نحوست ہو سکتی ہے۔ ایک ابو داؤد کی روایت ہے ضعیف، لیکن جہاں صحیح روایت، یہ ایک نقطہ یاد کر لیں، کیونکہ میں حدیث پڑھاتا ہوں تو ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ضعیف حدیث اس پہ عمل نہیں ہوگا، نہیں، اگر ضعیف حدیث کے مقابلے میں صحیح حدیث نہ ہو پھر اس پہ عمل نہیں ہوگا، اور میری بات سے تو وہ اچھی ہوگی نا، کسی محدث کی بات ہوگی، کسی تابعی کی بات ہوگی، کسی صحابی کی بات ہوگی، ہم نے کہا حدیث ضعیف ہوگی۔ اب ذوق کے جو ہیں حدیث کے ضعیف ہونے کے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، مثلا راوی کا حافظہ کمزور ہو جائے، کوئی راوی سے زندگی میں کوئی ایک غلطی ہو جائے تو اس بنیاد پر کہہ دیتے ہیں جی یہ کبھی زندگی میں کوئی بھول گیا تو اس وجہ سے کہہ دیا جی یہ ضعیف ہو گئی، وہ پتہ ہوتا نہیں کس وجہ سے ضعیف۔ یہ بھی اسی قبیل سے ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ یاد رکھیں صحائح ستہ جو ہیں 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں حدیث کی، ان کی ہر حدیث پہ عمل ہوگا، چاہے ضعیف ہو، چاہے صحیح ہو، حسن ہو، لیکن ہاں اس صورت میں کہ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو۔ اگر ضعیف حدیث ہو، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ضعیف حدیث مجھے زیادہ پسند ہے اپنی رائے سے۔ یہ نکتہ ہم شاید اس کو اہمیت نہیں دیتے، وہ جی حدیث ضعیف ہو گئی، جن اماموں نے حدیثوں کو روایت کیا ہے ان کو ہم سے زیادہ علم تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ ہم جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے مثلا عربی آتی، بس اتنا ہی ہے، مجھے اس ماحول کا نہیں پتا جس ماحول میں ابو داؤد لکھی گئی، وہ محدث جس نے صحیح حدیث لکھی ہے
وہ جب ضعیف حدیث لکھتا ہے اس کو پتا ہے اس کا مقام کیا ہے، تو میں اور آپ اس پہ حکم نہیں لگا سکتے، محدث نے پہلے لکھ دیا ہے یہ روایت ضعیف ہے یا صحیح، تو اس لیے ہر ضعیف حدیث پہ یہ کہہ کے رد نہیں کیا جائے گا جی ضعیف حدیث ہے، وہ میری بات سے تو اچھی ہے نا، آج کے مولوی سے تو اچھی ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، پھر جو میرے ساتھ والے، پھر جو ان کے ساتھ والے، یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ اگر کوئی تابعی یا تبع تابعی اس میں کوئی ذوق ہے وہ آج کے علماء سے بہتر ہے۔ ہمارے منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، آج کے صدی کے لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ ان کی اپنی وقت کیا ہے؟ نہ انہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا، نہ ان کے بعد والوں کا زمانہ پایا، نہ ان کے بعد والوں کا زمانہ پایا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ نے دونوں پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ اگر ضعیف حدیث ہو اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث نہ ہو تو اس حدیث پہ عمل ہو۔ یہ جو آپ بتروں کی دعا مانگتے ہیں نا، بتروں کی دعا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ امام بخاری کی شرط پہ نہیں ہے، نہ امام مسلم کی شرط پہ، یہ دوسری کتابوں میں، یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں جن کو پہ ہم عمل کر لیتے ہیں، تو یہ بھی اس قبیل سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، گھر والے، انہوں نے کہا جی ہم پہلے ایسی جگہ میں رہتے تھے جہاں خوشحالی تھی، جانور زیادہ تھے، ہماری تعداد زیادہ تھی، ہماری خاندان اچھا گزارا ہو رہا تھا، پھر ہم ایسے گھر میں چلے گئے جس میں ہماری تعداد کم ہو گئی، جانور کم ہو گئے، مویشی کم ہو گئے، اب وہاں وبا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ وبا میں رہیں گے فَإِنَّ مِنَ الْكَرَفِ الْتَلَفَ، اگر آپ وبا میں رہیں گے جہاں مصیبت ہے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ مصیبت میں رہنے سے ہلاکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں ہوادار کمرے نہ ہو، جہاں روشنی کا مکمل انتظام نہ ہو، جہاں سورج کی روشنی مکمل نہ پڑتی ہو، تو ان گھروں کو آپ تبدیل کر لیں یا ان گھروں کو ایسا بنائیں کہ ہوادار اور روشن۔ گھروں کی نحوست یہ ہوتی ہے۔ جانور کی نحوست کیا ہے کہ جانور اٹک اٹک کے چلتا ہو، جب کام آئے تو آپ کا ساتھ نہ دے۔ جیسے گاڑی ہمیشہ ورک شاپ میں کھڑی رہتی ہے تو اس گاڑی کو بدل لیں، اس جانور کو بدل لیں، اس میں نحوست ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا اگر نحوست ہو تو عورت میں ہو سکتی ہے۔ عورت کی نحوست کیا ہے؟ بد کردار ہو، بد چلن ہو، بد اخلاق ہو، وہ سلیقے والی نہ ہو، فائدے سے نقصان زیادہ کرتی۔ باپ کے گھر میں ہے باپ اس سے کم ہے، بھائی کے گھر میں ہے بھائی اس سے کم ہے، خامد کے گھر میں ہے خامد اس سے کم ہے۔ تو بری عورت، برا کردار، برا اخلاق نہ بولیں۔ اخلاق کا معنی ہے کسی چیز کا پوشیدہ ہونا، پرانا ہونا، یہ خلق ان سے ہے۔ معنی ہوتا ہے کہ عادت اچھی ہو۔ اخلاق کا معنی عادت جو پیدائشی ہو، تو وہ عورت جس کا اخلاق اچھا نہ ہو اس میں نحوست ہو سکتی۔ یاد رکھیں جو عورت مردوں کی طرح بولے، جیسے کوئی عورت سیاستدان بن جائے، کسی پارٹی کی سربراہ بن جائے، تو ظاہر ہے وہ جب پارٹی کی سربراہ بنے گی تو مردوں کی طرح بولے گی، وہ مذاق بھی کرے گی، وہ بے پرد بھی ہو، بے پردہ بھی ہوگی، اس میں نحوست ہوتی ہے۔ جن جن پارٹیوں کی سربراہ عورتیں ہیں وہ پارٹیاں بھی تباہ ہوتی ہیں۔ تجربہ دیکھ، ملک بھی تباہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی کہ فارس کسرا فوت ہوا، اس کا بیٹا وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد کسرا کی بیٹی کو انہوں نے ملکہ بنا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ عورت
وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنا معاملہ سپرد کر دیا ہو کسی عورت. ہمارے ملک کا بھی ایسا کہ 2 مرتبہ آپ کی پرائم منسٹر ایک عورت رہی. اب آپ کے صوبے کی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عورت ہے. تو یاد رکھیے جہاں عورت کا راج ہو کبھی بھی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت میں نحوست ہو سکتی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بعض احباب یہ حدیث کرتے ہیں جس کا مطلب سمجھا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شبال کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں شادی کے لیے کہ شادی نہیں کرنی. انہوں نے کہا میری شادی نکاح میرا شوال میں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رخصتی میری شوال میں ہوئی، میں اللہ کے رسول کے گھر میں رہتی ہوں، اور مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول کے قریب کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی. تو شوال منحوس نہیں ہے، محرم منحوس نہیں ہے، کوئی اور مہینہ ہو منحوس نہیں ہے. یہ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے کہنے سے منحوس نہیں. زیادہ سے زیادہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ حالات بتانے والا. جی وہ جو کھانے نکالتے ہیں، وہ جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتاتے ہیں. اب ہاتھ کی لکیروں پہ اگر تقدیر ہو تو جس کے ہاتھ نہیں ہے اس کی تقدیر کہاں ہے؟ اور جس کے ہاتھ ہی نہیں اس کی تقدیر کہاں؟ وہ جی پھر کیا کرتے ہیں؟ جی آپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، نانی کا نام کیا ہے، وہ انسوں کو جمع کرتے ہیں، علم الاعداد اسے کہتے ہیں. پھر وہ دنوں کو دیکھتے ہیں، اگر اس عدد کے ساتھ منگل کا دن مل گیا وہ کہتے ہیں منحوس. پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا مہینہ شوال کا آ گیا تیرا تو بیڑا ہی غلط ہو گیا. وہ پہلے ہی معتقد ہوتا ہے، اس کا پہلے ہی اعتقاد ہوتا ہے کہ مہینہ اچھے نہیں ہے، اور یہ عاملین اس کو ایسا پکا کر دیتے ہیں، اور واقعی اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. نقصان بھی ہوتا ہے. جیسے ہم کبے کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں جی مہمان آنے والے ہیں، الو کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ منحوس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الو کی نحوست نہیں، الو کا خون لے کے بکرے کے آگ اگلے جو بازو ہیں ان پہ جادو کیا جاتا ہے. کبھی سالم مرغا لے کے اس مرغے کو ہنڈیا میں بند کر کے سندور اس پہ لگا کے اس کے گوشت میں سوئیاں پہ بس جادو کیا جاتا ہے اور ہو جاتا ہے. جادو تو ہو جاتا ہے، اثر ہوتا ہے، پورا اثر ہوتا ہے. تو پھر آگے سے ذہن بھی ویسا بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اثرات ہوتے ہیں. یہ نحوست اور شگون انسان کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نام بالکل سچے ہیں. کون سے؟ ایک حارث اور ایک حمام. حارث کہتے ہیں زمیندار کو جو کاشت ہے، اور حمام کہتے ہیں جس کو بہت وہم آتے ہیں. انسان کو وہم بہت آتے ہیں. معدہ خراب ہو تب وہم آ جاتا ہے، آدمی پریشان ہو تب وہم آتا ہے، فارغ آدمی کو تو وہم ہی بہت آتے ہیں. تو شگون اور بدشگون یہ فرمایا سچا نام ہے حمام جس کو بہت وہم آتے ہیں. یہم مرتن ثم مرتن، بار بار وہم کرتا ہے. بیماری متعدی نہیں ہوتی تو یہ سمجھے کہ کسی سے کسی کو لگ جاتی ہے. جیسے ہمارے کورونا کے دنوں میں کہہ دیا گیا کہ جی بیماری پھیل جاتی. جراثیم تو ہو سکتے ہیں، جراثیم ہو سکتے ہیں، بیماری نہیں پھیلتی. ایک بندہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے کہا جی بیماری متعدی تھی. آپ نے کہا نہیں. اس نے کہا جی میرے پاس کچھ اونٹ تھے، اونٹ وہ ٹھیک تھے، پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ آیا تو باقی اونٹوں کو خارش ہو گئی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ
بیماری متعدی ہوتی ہے، متعدی کا معنی پھیلتی، ایک دوسرے کو لگ جاتی. آپ نے فرمایا پہلے کو خارش کس نے لگائی؟ پہلے کو بھی تو کسی نے خارش لگائی ہوگی نا. کہتے جی کورونا ہو گیا، پہلے کو کورونا کس نے کیا؟ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹری ہے، میڈیکل ہے، سب کچھ، لیکن جس کو پہلے بیماری لگی ہے وہ کس نے لگائی؟ وہ اللہ نے لگائی ہے. باقیوں کو بھی ہاں جراثیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جراثیم لگ سکتے ہیں، باقی کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی. وہ یہ کہے جی باپ کی طرف سے بیٹے کو لگ گئی، جی بیٹے کی طرف سے باپ کو لگ گئی، جی بھائی کی طرف سے بہن کو لگ گئی، خامد کی طرف سے بیوی کو لگ گئی. ہاں کچھ نہ کچھ اثرات ہو سکتے ہیں، جراثیم ہو سکتے ہیں، جراثیموں کے علاوہ بیماری متعدی نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ پرندوں کی نحوست نہیں. پرندوں کی نحوست کیا ہے؟ پرندہ اڑایا جائے، پرندہ اگر دائیں طرف چلا جائے پھر بھی کام ہو جائے گا، سیدھا چلا جائے پھر بھی کام ہو جائے گا، اگر بائیں طرف جائے پھر کام نہیں ہوگا. یہ ہم سمجھتے ہیں. اسی طرح فال نکالنے والوں کے پاس جانا کہ جی فال نکال دیں، وہ فال نکال کے بتا دیتے ہیں طوطوں کے ذریعے. اگر وہ اس قدر ہوتے وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے. آزاد کشمیر میں ایک بابا ہوا کرتا تھا، اس سے جو زیادہ وہ سوٹیاں کھا لیتا وہ ملک کا پرائم منسٹر بن جاتا تھا. یہاں 3 مرتبہ ایک وزیر اعظم بنا، ایک عورت 2 مرتبہ بنی، دونوں جا کے آزاد کشمیر میں وہ ان سے ڈانگے کھاتے تھے. جس کو زیادہ ڈانگے لگ گئی وہ وزیر اعظم بن گئی. وہ جو لوگوں کو بنا دیتا ہے خود کیوں نہیں بنتا؟ اور سب سے پہلے تو اپنا دل کرے گا نا. تو خود کیوں نہیں بنتے؟ یہ جو پھالے نکالنے والے خود کیوں نہیں لوگوں کی قسمت بتاتے ہیں؟ اپنی قسمت کیا ہے؟ سڑکوں پہ بیٹھنا. جو لوگوں کی قسمتیں اچھی کرتے ہیں اگر اپنی پھال تو نکال کے دیکھیں ان میں کیا ہے. اور وہ پرندہ بے زبان، صرف وہ اپنی بولی بول سکتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی پرچی اٹھا کے، اور ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ پرندے نے اٹھائی ہمارا کام ہو جائے. اللہ پہ یقین نہیں ہے. جب پیدا نہیں ہوا تھا ماں کے پیٹ میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 120 دن ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اللہ فرشتے اللہ کی ذات ہے جس کو حی قیوم ہے، جس کو موت نہیں آئے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. وہ لافانی بتا سکتی ہے کسی کی تقدیر کیا ہے، کسی کی قسمت کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اچھا ہے برا ہے. میں اور آپ نہیں بتا سکتے، ہزاروں وظائف نبی بھی نہیں بتا سکتا. عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جو مکے میں مدینے میں آ کے فوت ہوئے. بڑے نیک، جس گھر میں رہا کرتے، شادی نہیں کی تھی انہوں نے، جس گھر میں رہا کرتے تھے وہاں ان کی وفات ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں اور کہنے لگی جو ان کی خدمت کرتی کہ اگر یہ جنتی نہیں تو کوئی بھی جنتی. یا اس نے یہ کہا کہ یہ جنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور آپ کے پیر و مرشد کا سرور کونین ساقی کوثر شاف محشر طیب طاہر کے والد والد گرامی فاطمہ کے بابا عبداللہ کے لال آمنہ کے لخت جگر مکہ کے در یتیم حضرت محمد رسول اللہ فرمایا وانا رسول اللہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ. نبی بھی نہیں بتا سکتا، نبی بھی نہیں بتا سکتا کسی کو کہ تیری قسمت کیا ہے. ہاں اللہ اگر اسے وحی کے ذریعے بتا دے تو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو بارش والا واقعہ ہے کہ باہر نکلے بارش کی دعا مانگنے، تو اللہ نے کہا ایک مجلس میں بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی، نافرمان. تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے بتا دیا اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی.
اب وہی بندہ توبہ کرتا ہے. پھر حضرت موسیٰ کو اللہ کہتا ہے اب دعا مانگو اب بارش ہو. انہوں نے کہا پہلے خود ہی تو آپ نے وحی کی ہے کہ بارش نہیں ہوگی, اب بارش کیسے ہوگی؟ اور میں جس کی وجہ سے پہلے نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے اب ہوگی. پیغمبر کو بھی علم نہیں ہوتا کہ کسی کا کیا بننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری دن تھے, بعض لوگ تو مانتے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آئی, کہتے ہیں وصال ہوا ہے. وصال کیا کہتے ہیں؟ مل گیا اللہ سے. تو وہ تو ہر بندہ ہی ملتا ہے. کون سا بندہ ایسا ہے جس کی اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی؟ مرنے کے بعد تو اللہ کے پاس جانے جانا ہے. یہ وصال کا عجیب لفظ استعمال ہو گیا. وصال تو اصل استعمال ہوا ہے روزوں کے لیے حدیث میں. ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ ملا لیا, افطاری اور سحری کے بغیر. میں نے آج روزہ رکھا, مثلا شام کو نہ افطار کیا نہ صبح سحری کی, اگلا روزہ بھی رکھ لیا. یہ دونوں روزے مل گئے, انہیں وصال کہتے ہیں. تو ہم نے وہ کلمہ اٹھا کے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا لیے. عقیدہ تو وہ ہے جو حضرت ابوبکر کا ہے, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومنکم من یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت. جو شخص, جو بندہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو اللہ کے پاس پہنچ چکے, اس دنیا سے ان کا رابطہ منقطع. یاد رکھیے جو لوگ کہتے ہیں زندہ, زندہ تو ہر مردہ ہی ہوتا ہے. اندر جا کے تو اس کا حساب چل رہا ہو, تو زندگی تو اس کی بھی ہے. لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ زندہ ہے, اگر زندہ ہے تو باہر نکالیں. اس بندے کے بارے میں ہے کہ اندر جا کے زندہ ہے, اس کو باہر نکالیں پھر. اور یہ دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے. اللہ کے رسول کی بھی, ہر بندے کی, کوئی ولی ہو, کوئی نیک ہو, بد, جس کی سانس ایک مرتبہ یہاں سے منقطع ہو گئی, جس کو ہم نے دفن کر دیا, وہ اللہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے. ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے وہ زندہ ہے مردہ ہے کیا حالات. ہاں دنیاوی لحاظ سے مردہ ہے, دنیاوی لحاظ سے ختم ہو چکا ہے. اب کسی سے پوچھیں اللہ کے رسول کی کتنی عمر ہے؟ 63 سال. اگر زندہ ہے تو پھر 1446 سال میں یا اس سے زیادہ ہے. تو یہ دنیا نے تماشے لگا رکھے ہیں, عقائد خراب کر دیے لوگوں کے. وہ جی زندہ ہے, فلاں ہے. زندہ تو ہر وہ بندہ جو قبر میں ہے اس کی عالم برزخ کی زندگی. اس کو سمجھنے کے لیے مختصر طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ 4 جہان ہیں. عالم ارواح ہے جہاں ہم رہ گیا. لستو بربکم, قرآن کہتا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. وہ ایک جہان تھا جس میں میری اور آپ سارے جتنی بھی کائنات میں لوگ آئے ان کی روحیں تھیں. اللہ نے ان سے عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. انہوں نے کہا بلا, تو ہمارا رب. ایک وہ جہان تھا. ایک یہ ہے جس کو عالم دنیا کہتے ہیں, جس میں ہم موجود ہیں. دنیا کا معنی جو سب سے قریب, نزدیک, اس میں ہم موجود. ایک وہ جہان ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. برزخ کا معنی پردہ, عالم کا معنی جہان, پردے کا جہان ہے. قبر میں ڈال دیا, کوئی ہوا میں اڑ گیا, کوئی بھوک کے مر گیا, کسی کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے, ہر ایک کا وہی برزخ, عالم برزخ. ضروری نہیں ہے جس گڑھے میں آپ نے دفن کیا ہو وہی اس کی قبر ہو. نہیں, یہ تو ہمارے دیکھنے میں, حقیقت اللہ جانتا ہے. اس کی نعمتیں کیا ہیں, اس کے عذاب کیا ہیں, اس کے سوالات کیا ہیں, کہ اللہ کو علم. چوتھا جہان عالم حشر ہے, محشر, جہاں محشر یا حشر کا معنی اکٹھا کرنا, اکٹھا ہونا. تو وہ ایک وہ جہان ہے. تو جو بندہ ان 4 جہانوں کو پڑھ لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے, وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اندر ویسی زندگی ہے جیسے یہاں زندگی. تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو مولویوں نے, درویشوں نے, مفسروں نے دیا قوم کو. لوگوں کو لولی پاپ دیا, لوگوں کو پیچھے لگا دیا, اور ہم وہ بدھو کے بدھ, جس نے ساتھ لگایا اس کے ساتھ چل پڑے. دین کوئی تماشا نہیں ہے. ان ملاؤں کو, ان مفتیوں کو, ان خطابات کو, ان واعظین کو, ان مقررین کو, محررین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, جنہوں نے اتنے مغالطے دیے صرف اپنی دنیا کے لیے, صرف یہ کہ میری عزت بنی ہوئی. فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ, میرے بھائیوں, صرف اگلے حالات کا اللہ کو. قل لا یعلم الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. اے پیغمبر فرما دیجئے, پیغمبر اپنی زبانی فرما دیجئے کہ غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور جن کے بارے میں ہم گمان کرتے ہیں کہ ان کا علم ہے, قرآن کہتا ہے ان کو تو یہ بھی علم نہیں ہے قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. ان کو تو یہ بھی علم نہیں, کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے یہ
حساب لگوانے، نحوست کو پتہ کروانا، جی دیکھیں جی میرا استخارہ، یہ استخارے کا بھی بڑا مسئلہ ہے، جی میرا استخارہ کر دیں۔ اب استخارے کا لفظی معنی کیا ہے؟ بھلائی طلب کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا۔ تو وہ آدمی خود کرے، کسی کے سپرد کیوں ہے؟ ہاں، اس کا معنی کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو جاری کر دے، اگر بہتر نہیں ہے تو اس کا نیم البدل دے، بہتر دے۔ اور استخارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواہشات کی بنیاد پہ ہو، تو چونکہ میری خواہش ہے تو یہی ہونا چاہیے، نہیں۔ پھر نہ اس کے لیے خواب ضروری ہے کہ وہ خواب آئے، بعض لوگ کہتے ہیں سو جائیں، نہیں۔ استخارہ خیر طلب کرنا، جو اللہ سونے کی صورت میں دکھا سکتا ہے وہ جاگنے کی صورت میں بھی دکھا سکتا ہے۔ بار بار کریں استخارہ۔ اگر آپ کا مطلب حل نہیں ہو رہا، جو آپ چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار ہے، کوئی رشتہ ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، منزل نہیں مل رہی، تو استخارہ کریں۔ اللہ، اور ہو سکتا ہے جو آپ کام کر رہے ہو اس میں آپ کا رزق نہ ہو، آپ کا رزق اور کام میں ہو، آپ اس پہ لگے ہوئے ہو، اللہ پھر کچھ نہیں، اللہ آپ کے راستے آسان کر دے۔ تو یہ استخارے کا مطلب ہے جس میں لوگوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا۔ کچھ پیر مرشد کوئی وظیفے والے رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اخبارات میں، ٹی وی میں وہ اشتہارات دیتے ہیں، آن لائن دیتے ہیں، فیس بک کھول کے دیکھ لیں اس میں مل جاتا ہے، یوٹیوب میں وہ مل جاتے ہیں، اور ان کو پھر کال کی جاتی ہے، وہ پھر گمراہ کرتے ہیں، پیسے سمیٹتے ہیں، پیسے سمیٹتے ہیں، اور ایمان بھی برباد، پیسے بھی برباد۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ سورہ یاسین کی اگر آپ 82 نمبر آیت پڑھ دیں نا تو پھر آپ ان جھانسوں میں آ ہی نہیں سکتے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ یہ یقین کر لے تو ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے، پھر میرے چاہنے اور کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں، کسی چیز سے شگون نہ پکڑیں جو برا ہو، کسی بیماری کو متعدی نہ سمجھیں، کسی زمانے کو برا نہ کہیں۔ زمانے کو برا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، اللہ کو گالی دینا ہے۔ کیوں؟ زمانہ تو اللہ نے بنایا ہے، یہ کہنا کہ یہ زمانہ اچھا نہیں ہے، گویا جو اللہ نے بنایا وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا ہے۔ میرے اپنے اعمال اچھے نہیں، میرے اپنے کرتوت اچھے نہیں، میری اپنی نحوست نہیں جاتی۔ دیر تک اٹھنا صبح، اللہ کے رسول نے فرمایا کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، تو اپنی نحوست ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، شگون برا مت پکڑیں، اللہ پہ سارے معاملے چھوڑیں۔ صبح صبح تجارت کریں۔ سفر تھے ایک صحابی، وہ انہوں نے حدیث سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو بہترین منافع ہے صبح کے پہلے وقت میں، یعنی صبح کے پہلے وقت میں منافع ملتا ہے۔ تو ہمارے تاجر بھائی وہ اڑتے ہی 10 بجے 12 بجے، تو باوجود آپ نے دیکھا ہوگا پھر ہرس نہیں ختم ہوگا۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب کبھی بھی مال کی کثرت نہیں ہوتا۔ برکت کا مطلب ہے کہ دل کی کشادگی ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ تھوڑا کما لیا تب بھی زیادہ کما لیا تھا، ہو سکتا ہے آپ نے 2 کروڑ کمایا ہے تو بیماری لگی ہے 3 کروڑ کی۔ کثرت اس کو نہیں تھی کہ برکت کا لفظی معنی سمجھ لیں۔ برکت کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی کھڑا رہے، یعنی دیر تک جو چیز باقی رہے اسے برکت کہتے ہیں۔ تو مال کی کثرت کبھی بھی برکت کا باعث نہیں ہوتی۔ برکت کہتے ہیں کہ بندے کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، بندہ اندر سے مطمئن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے صبح کی اس کا جسم تندرست ہو، بیماری سے پاک ہو، اس کے وقت اس دن کا کھانا موجود ہو، فرمایا گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا گھیر کے اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اور جسم کا صحیح ہونا بھی کتنی بڑی اللہ کی نعمت، کتنی بڑی نعمت کہ جسم آدمی کا صحیح ہو، اس دن کا رزق مل جائے، اگلے دن کا اللہ مالک۔ فرمایا ان تتوکلوا علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، تغدو خماسا تروح بطانا، تو اللہ تمہیں ویسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔
میرے بھائیوں، جو اللہ پرندوں کو زندہ رکھتا ہے وہ اس امت کو زندہ نہیں رکھے. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کائنات، ان کی امت جن کے لیے اللہ کے رسول دعائیں مانگتے رہے، کیا اس کے نوجوانوں کو، کیا اس کے بوڑھوں کو، کیا اس کے بچوں کو، اس کی بیٹیوں کو، اس کے بیٹوں کو اللہ ضائع کریں گے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے، آپ کی شریعت جو ہے، آپ کا قرآن جو شریعت کی صورت میں ہے، جو اصول اور ضوابط اللہ نے دیے ہیں، جس کی موجودگی میں امت تباہ نہیں ہو سکتی. ذہن میں رکھ لیں، آپ کا رزق آپ کے اللہ کے سپرد ہے. نہ آپ کی دکان آپ کو رزق دیتی ہے، نہ آپ کا کاروبار رزق دیتا ہے، نہ آپ کی جاگیر رزق دیتی ہے، نہ آپ کا بینک بیلنس آپ کو رزق دیتا ہے. نہ کوئی باپ بیٹے کو پال سکتا ہے، نہ کوئی بھائی بھائی کو پال سکتا ہے، نہ خامد پرورش کر سکتا ہے، بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہے. یہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. اللہ جہاں سے پھر دیتا ہے پھر بے شمار دیتا ہے. من یتوکل اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے. اور جس کو اللہ ہی کافی ہو گیا اس کو پھر پرواہ ہی کوئی ساتھ ہو نہ ہو، کسی جیب میں پیسہ ہو. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم وہ یاد آ گئے، وہ کہتے تھے توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو پھر توکل پھر بھروسہ. نہیں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو پھر یقین ہو کہ اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے. اصل یہ چیز ہے جو اس امت میں جس کی کمی ہو گئی ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ لب لعاب آج کے خطبے کا یہ ہے کہ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. نحوست ہمارے اندر ہوتی ہے جس کو ہم نکالنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ پاک مجھے آپ کو اپنے دین پہ قائم رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.